محاصرہ کیا، فلسطین کو فتح کرتے ہوئے مختلف علاقے حمص، انطاکیہ، ان کو فتح کرتے کرتے بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے۔ بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو بیت المقدس کے جو پادری تھے، عیسائی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم تو مسلمان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بڑے بڑے لشکر کیسر و کسریٰ کو فتح کر کے آ رہے ہیں۔ یہ جب بھی میدان میں اترتے ہیں یا تو شہادت حاصل کرتے ہیں یا تو فتح حاصل کرتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے، وہ کہتے تھے نحن نحب الموت کما تحبون الخمر، تم لوگ جس طرح شراب سے محبت کرتے ہو ہم اسی طرح شہادت سے محبت کرتے ہیں۔ جب بھی میدان میں اترتے ہیں تو نڈر ہو کے لڑتے ہیں، بہادروں کی طرح لڑتے ہیں۔ پادریوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ہم بیت المقدس آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ جو تمہارا لیڈر ہے، جو تمہارا حاکم ہے، جو خلیفہ ہے، آپ اسے بلاؤ، ہم چابیاں اس کو دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس قاصد پہنچے اور بتایا کہ یہ صورتحال ہے، اور عمر نے فرمایا کہ بھئی ایک ملک کی فتح کے لیے ایک لیڈر کا جانا مناسب نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ، لیکن یہ بیت المقدس ہے، قبلہ اول ہے، اس پہ پوری دنیا پہ روب پڑے گا۔ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ 22 لاکھ مربع میل پہ خلافت کرنے والے، یہ ہم پاکستان تو چھوٹا ہے، بڑے 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 اعظم اس 22 لاکھ مربع میل کے اندر آ جائیں۔ اور جب روانہ ہوئے خلیفہ بادشاہ وقت کے روانہ ہو رہے ہیں، کتنے صرف 2 بندے، ایک غلام، ایک خود، ایک گھوڑا، اس پہ روانہ ہو رہے ہیں۔ کوئی خادم نہیں، کوئی اونٹ نہیں، کوئی بادشاہت والا کوئی نظام نظارہ نہیں، کھانے پینے کا نظام نہیں، تھوڑا سا توشہ لے کے پانی کا مشکیزہ لے کے روانہ ہو گئے۔ بھئی یہ کون جا رہا ہے؟ یہ خلیفہ جا رہا ہے مسلمانوں کا، یہ مسلمانوں کا بادشاہ جا رہا ہے۔ وہاں پہنچے تو جب دیکھا کہ یہاں باغات ہیں تو فرمانے لگے کم ترکوا من جنات و عیون، کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو ان باغات کو، چشموں کو چھوڑ کر چلے گئے، وزروع و مقام کریم و نعمت و کانوا فیہا فاکہین، جو ایسی نعمتیں، یہ ایسے باغات، ایسے خوشی کے نظارے، کتنے ہی لوگ دنیا میں آئے تھے جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کذالک اورثناها قوما آخرین، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم ان زمین کے جو باغات ہیں، جو پھل ہیں، کھیتیاں ہیں، کتنی ہی قوم دوسری آتی ہیں ان کو مالک بنا دیتے ہیں، ان کو ہم وارث بنا دیتے ہیں۔ آگے گئے تو مسلمانوں کے جو لشکر تھے وہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال میں ٹھہرے، دیکھا کہ آ رہے ہیں بادشاہ ہیں، پرانے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں اور پیدل چل کے آ رہے ہیں۔ آگے بڑھے، کہنے لگے کہ آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، اچھے کپڑے پہن لیں تاکہ کافروں پر روب پڑے۔ کہنے لگے کہ اعزنا اللہ بالاسلام فلن نبتغی العزت بغیرہ، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے، اب ہم اس عزت کو پیسے، مال و دولت سے تلاش نہیں کرتے، اب ہم جس طریقے سے ہمیں اللہ نے عزت دی ہے آج بھی ہم اسی پہ باقی رہیں گے۔ پادروں سے چابیاں وصول کی، بیت المقدس کو صاف کیا، مسجد، یہ 16 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد بیت المقدس فتح ہوا۔ اب بیت المقدس 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتح ہوا، 476 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، 476 سال تک۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ عیسائی مسلسل اس محنت میں لگے رہے، کسی نہ کسی طرح ہم بیت المقدس واپس لیں، کیونکہ یہودی بھی اس کو اپنا مقدس مقام سمجھتے ہیں، عیسائی بھی مقدس مقام سمجھتے ہیں، اور مسلمان بھی اسے مقدس مقام سمجھتے ہیں کہ وہ انبیاء کے اترنے کی جگہ ہے اور قبلہ اول ہے۔ 476 سال کے بعد پہلی صلیبی جنگ ہوئی 1087 کے اندر۔ پیٹر راہب، ایک راہب تھا عیسائیوں کا، 13 لاکھ کا لشکر لے کے آیا مسلمانوں کے خلاف۔ اس ٹائم مسلمان جہاد کرتے تھے، جنگجو تھے، اس 13 لاکھ لشکر کو شکست فاش دے دی۔ جب تک مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر تلوار باقی رہا، جب تک مسلمان اکٹھے رہے، مسلمان ایک امت بن کر رہے، آپس میں مل کے رہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی بن کے رہے، تو کسی کافر کو جرأت نہیں ہوئی کہ کسی مسلمان کو کسی میدان پہ شکست دے سکے۔ فتوحات قدم چوم رہی تھی، فتوحات پہ فتوحات کے دروازے، فتوحات پہ فتوحات کیے جا رہے ہیں۔ 13 لاکھ کا لشکر آیا، ادھر سے مد مقابل مسلمان ان 13 لاکھ لشکر کو شکست فاش دے دیا۔ پھر 2 سال کے بعد فرانس کا ایک حاکم، اسے گارڈ فرے،
10 लाख का लश्कर लेके आया। उस वक़्त मुसलमानों के अंदर आपस में फूट पड़ चुकी थी, कुछ मुसलमान आपस में लड़ चुके थे, आपस में इत्तेहाद नहीं था। तो उस जालिम ने आकर बैतुल मक़दस का आके मुहासरा किया, और मुहासरा करने के बाद 70,000 मुसलमान जो उस बैतुल मक़दस के अंदर थे सबको कत्ल किया। मुसलमानों को छतों से फेंका, घोड़ों से बांध कर घसीटा गया, उनकी गर्दनें उतारी गई, औरतों की इज्जत नीलाम की गई। इतना जुल्म किया उस जालिम गाडफरे ने कि मस्जिद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर घुसा, जितने भी मुसलमान थे सबको कत्ल किया, सबको शहीद किया। हर तरफ मौत का शोर था, मौत हर एक पे झपट मार रही थी। यहाँ तक कि उस यहूदी ने जब अपने पीछे हाकिम को ख़त लिखा और उस ख़त में लिखा कि मैंने जो मुसलमानों पे दर्दनाक जुल्म किया है उसको मैं बयान नहीं कर सकता, सिर्फ एक जुमला कहूँगा, तुम खुद समझ लेना कि जब मैंने मुसलमानों पे जुल्म किया, शहीद किया, तो मेरे लश्कर के घोड़े जो थे उनके घुटने खून में डूबे हुए थे। इतना कि कहते हैं कि उस बैतुल मक़दस को जब उस जालिम ने जब फतह किया तो मुसलमानों की लाशें खून में तैर रही थी, हर तरफ गर्दनें पड़ी थी, हर तरफ हाथ कटे पड़े थे, लाशों के ढेर लगे हुए थे। और